ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ ایمان کے بارے میں بخاری شریف کی حدیثیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو جو شروع کیا ہے وہ پہلا جو باب ہے وہ وحی کے تعلق سے ہے، اس کے بعد ایمان کے تعلق سے اور اس کے بعد علم کے تعلق سے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کو ایک کے بعد دیگر ترتیب سے بیان کیا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کتاب العلم کو کتاب الایمان سے پہلے کیوں بیان نہیں کیا، یا پھر جو ہے وحی کے بارے میں جو بیان ہوا سب سے پہلے اس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کتاب میں کیوں لکھا، اس کو ایمان کے بیان کے بعد لکھنا چاہیے تھا، کیوں لکھا؟ تو اس کے بارے میں آسان سا جواب، ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں، اگر ان تمام باتوں کو بیان کریں گے تو وقت بھی کافی ہو جائے گا اور بات سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ تو اس لیے آسان سی بات، آسان سا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وحی جو ہے پہلا درجہ ہے وحی کا، وحی کے ذریعے سے ہی آدمی ایمان میں داخل ہو سکتا ہے اور ایمان کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہونا، اور وہ طریقے کتنے ہیں شروع میں بات گزر چکی ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترتیب سے بیان کر کے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی پہلا مقام اور پہلا درجہ وحی کا ہے، وحی کے بعد ایمان کا درجہ ہے، ایمان کے بعد علم کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، اللہ کی طرف سے احکامات نازل نہ ہو تو پھر انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس چیز کے اوپر ہمارا ایمان ضروری ہے، کن کن چیزوں پر ہم ایمان لائیں، کن کن چیزوں سے ہم دور رہیں، کون سی چیز ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کون سی چیز ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ تو یہ بات انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ہے یہ بتا کر ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ سب سے پہلا مقام وحی کا ہے۔ وحی کا بیان ہونے کے بعد ایمان کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور گزشتہ مجلس تک بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے بیان ہوئی۔ اب یہاں جو ہے علم کو پہلے بیان کر دیتے تو کیا ہوتا، ایمان کو بعد میں بیان کرتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی علم کا مقام جو ہے ایمان کے بعد ہے۔ ایمان افضل چیز ہے، سب سے ضروری اور سب سے محتم بشان اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ایمان اگر رہا تو آدمی کوئی بھی عمل کرے گا تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی، ایمان کے بغیر کتنا بھی اونچا عمل آدمی کر لے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ہے ایمان کے بارے میں بیان کیا، اب علم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے علم کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں بیان کیا، جبکہ نماز کا مقام ہے، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے اور طہارت ہے، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا۔ یہاں علم کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا بھی جواب حضرات محدثین آسان سا یہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ چیزیں عبادتوں میں آتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طریقے سے وضو ہے، غسل ہے، تمام چیزیں عبادتوں میں ہیں۔ اگر آدمی کو ان عبادتوں کا علم نہ ہو تو پھر ان عبادتوں کو مکمل درجے تک پہنچا نہیں سکتا۔ تو اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے وحی کو بیان کیا، اس کے بعد ایمان کو بیان کیا، اور اس کے بعد اب علم کو بیان کر رہے ہیں تاکہ آگے جو عبادتیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں آدمی علم حاصل کر سکے۔ تو آج جو ہے کتاب العلم، علم کے تعلق سے بات شروع ہو رہی ہے۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، باب فضل العلم،
یہ باب علم کی فضیلت کے بارے میں، اور اس باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی حدیث بیان نہیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف قرآن شریف کی 2 آیتیں یہاں جو ہے لا رہے ہیں، اور اس میں سے ایک آیت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ جو ہے سورہ مجادلہ کی آیت شریفہ ہیں، اور پوری آیت شریفہ دوسرے صفحے کی آخری آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تو یہ جو ہے 28ویں پارے کی سورہ مجادلے کی آیت شریفہ ہے۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کا ایک ہی ٹکڑا جو ہے بیان کیا ہے، اس وجہ سے کہ اس ٹکڑے کے اندر علم کے بارے میں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری آیت شریفہ سورہ طٰہٰ کی آیت شریفہ ہے، ربی زدنی علما۔ بس یہ 2 آیتیں بیان کر رہے ہیں، کوئی حدیث یہاں نہیں لا رہے ہیں۔ ان 2 آیتوں کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ مسلمانوں کے درجات کو بھی بلند کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے علماء کے درجات کو بھی یہاں بلند کر رہے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے درجات کو بلند کر رہے ہیں، بلند کیا ہے جو لوگ ایمان لائے، اور اسی طریقے سے ایمان والوں میں غیر عالم بھی داخل ہے اور عالم بھی داخل۔ ایمان والوں میں پورے دنیا کے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں عالم ہو یا نہ ہو، حافظ ہو نہ ہو، کوئی بھی اس میں جو ہے امتیاز نہیں ہے، پورے کے پورے لوگ اس میں آمنوں میں آ گئے۔ پھر بھی اللہ رب العزت جو ہے آگے علماء کو الگ بیان کر رہے ہیں، منکم والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگوں کے بھی درجے بلند ہو گئے جن کو ہم نے علم عطا کیا، علم کے بارے میں۔ اب دوسری آیت شریفہ سورہ طٰہٰ کی ہے، اس میں اللہ رب العزت دعا سکھا رہے ہیں، ربی زدنی علما، اے لوگو تم مجھ سے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں زیادتی عطا کر۔ اس طرح تم کیا کرو؟ مجھ سے دعا کرو۔ اسی لیے مدرسے میں ہو یا کسی بھی مکتب میں ہو، بچہ جب آتا ہے پہلے دن مکتب کو، مدرسے کو آنے کے بعد نورانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھائی جاتی ہے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، 3 مرتبہ پڑھا کر بعد میں الف شروع کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اب بچہ جو ہے قرآن سیکھنے کی کوشش میں لگ رہا ہے، قرآن سیکھنے کی کوشش جاری کر رہا ہے، شروع کر رہا ہے، تو اس سے پہلے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اللہ سے دعا کر کے بچہ جو ہے الف شروع کرتا ہے۔ اب یہاں جو ہے کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ پہلی چیز، علم کس کو کہتے ہیں؟ آج کل چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ ہمارے اسٹیٹ کے حساب سے تیلگو ہو، یا پھر جو ہے ہندی ہو، یا پھر میتھس ہو، سائنس ہو، اور اسی طریقے سے سوشل ہو، کوئی بھی ہو، ایک طرف، دوسرے طرف قرآن، حدیث، فقہ، یعنی قرآن کا علم، حدیث کا علم اور مسائل کا علم۔ تو ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ بھئی علم جو ہے 2 طرح کا ہے، ایک دنیا کا علم اور ایک دین کا علم۔ حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات کی روایت ہے، العلم ثلاثۃ، علم 3 قسم کا ہے، آیت محکمۃ او سنت قائمۃ او فریضۃ عادلۃ وما کان سوا ذلک فہو فضل۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکات کی روایت جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ 3 چیزیں علم ہے۔ پہلی چیز آیت محکمۃ، اس کا مطلب قرآن کا علم، او سنت قائمۃ، اس کا مطلب حدیث کا علم، او فریضۃ عادلۃ، تیسری قسم جو ہے قرآن اور حدیث سے مل کر جو مسائل نکلتے ہیں اس کا علم، مسائل کا علم۔ وما کان سوا ذلک فہو فضل، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ علم سے باہر ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ علم سے باہر ہیں۔ تو قرآن حدیث کے الفاظ میں
علم کس کو کہتے ہیں؟ صرف اور صرف دین کے علم کو علم کہا جاتا ہے. دنیا کا علم اس کو قرآن حدیث کے الفاظ میں علم نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ ایک فن ہے. وہ ایک فن ہے، آدمی ایک فن سیکھ لیتا ہے، اس فن کے ذریعے سے انسان کیا کر لیتا ہے؟ اپنی دنیا کی زندگی اچھی اور خوشگوار بنا لیتا ہے، تو دنیا کے حد تک. لیکن دین کا علم کیا ہے؟ فن نہیں ہے بلکہ علم ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو اللہ کے ذات سے نکلی ہوئی ہو. وہ علم وہ چیز جو اللہ کی ذات سے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ہو. جیسا کہ قرآن شریف ہے. قرآن شریف مخلوق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی قرآن اللہ کا مخلوق ہے تو اس آدمی کا ایمان ختم ہو جائے گا. قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ صفت ہے قرآن، یعنی کہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے. اور قیامت جب قائم ہوگی تو تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، کوئی بھی مخلوق اللہ کی باقی نہیں رہے گی، لیکن قرآن موجود رہے گا، قرآن باقی رہے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. مخلوق اگر ہوتا قرآن تو اس کے اوپر بھی فنا آتا، اس کے اوپر بھی جو ہے ختم ہونے کی ایک صفت اس کے اندر بھی پائی جاتی. لیکن قرآن شریف فنا نہیں ہوگا، قرآن شریف ختم نہیں ہوگا. اور اس مسئلے کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا. لوگ کیا آواز اٹھا دیے کہ بھئی قرآن جو ہے اللہ کا مخلوق ہے. اس فتنے کو دبانے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے آج کل تو کوئی جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ فتنے جو ہیں اس زمانے کے حساب سے کوئی بڑے فتنے نہیں ہیں. اس زمانے میں حکومتی اعتبار سے فتنہ اٹھتا تھا. حکومتی اعتبار سے فتنہ اگر اٹھ گیا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں اکبر بادشاہ نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا دین الہی کے نام سے. دین الہی کے نام سے ایک دین شروع کیا اس نے. اور وہ دین کیسا تھا؟ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں تمام مذہبوں کو لے کر اس نے ایک دین بنایا. اس میں بتوں کی پوجا بھی تھی اور آنکھ کی پوجا تھی، درختوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، اور اللہ کے اوپر ایمان لانا، نمازیں پڑھنا، یہ تمام چیزیں، ستاروں کو بھی خدا جاننا. تو جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں تمام مذاہب سے تھوڑا 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 لے کر اس نے دین الہی ایجاد کیا. اس زمانے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرہندی حضرت جو ہے سرہند پنجاب کے اندر حضرت جو ہے مدفون ہے. اور اس زمانے میں حضرت نے بہت بڑا مجاہدہ کیا. پنجاب کے حضرت رہنے والے، سرہند ایک علاقہ ہے پنجاب میں، تو وہاں جو ہے حضرت کی قبر موجود ہے. ہم بھی جو ہے جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو چھٹیاں جب آئی تھیں تو اس وقت ہم بھی وہاں گئے تھے. تو وہ حضرت سرہندی رحمت اللہ علیہ یعنی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں ایسا مقابلہ انہوں نے کیا. ایک ایسی جو ہے مرد مجاہد تھے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اکیلے کھڑے ہو کر حکومتی سطح پر ہونے والے فتنے کو حضرت نے روک دیا. ایجاد ہو چکا تھا، عمل شروع ہو چکا تھا، ہر آدمی کے لیے ضروری تھا کہ دین الہی پر عمل کرنا، لیکن پھر بھی حضرت اپنے جو ہے علم سے اور حکمت سے اس فتنے کو ختم کر دیا. اور وہ فتنہ جو ہے اسی زمانے میں ختم ہو گیا. دوسرے بعد کے زمانے والے اس فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ حضرت کے زندگی کے اوپر کچھ باتیں عرض کروں گا. ویسے تو ہمارے ہندوستان میں بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ابھی جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا ہے تو ان کو جو ہے دوسرے 1000 سال کے سب سے بڑے اللہ کے ولی سمجھے جاتے ہیں. اور ان کے لقب کے اندر یہ شامل ہے، یہ چیز، یہ نام مجدد الف کا معنی 1000، ثانی دوسرے 1000 سال، الف ثانی دوسرے 1000 سال کے سب سے بڑے اللہ کے ولی اور اللہ سے ڈرنے والے. علمی اعتبار سے اگر کوئی شخصیت تھی تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. پہلے 1000 سال میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر پہلے 1000 سال میں کوئی بڑا نہیں. جتنے بھی صحابہ تمام صحابہ چھوٹے آپ سے، لیکن دوسرے 1000 سال میں جتنے بھی جو ہے اکابرین تھے، تمام اکابرین میں سب سے بڑے علمی شخصیت، سب سے بڑے اللہ والے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرہند میں حضرت مدفون ہیں. تو یہ جو ہے علم اگر آدمی کے پاس نہیں رہا تو آدمی جو ہے فتنوں کا شکار ہو جائے گا. علم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. ابھی میں نے کہا کہ علم جو ہے صرف 3 ہے: قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور قرآن حدیث کو ملا کر جو مسائل نکلتے ہیں اس کا علم. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں علم میں نہیں آتی، بلکہ علم کے دائرے سے باہر ہیں. چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے تیلگو ہو، چاہے ہندی ہو، اور کوئی بھی ہو، وہ تمام چیزیں جو ہے علم کے دائرے میں نہیں آتی. قرآن حدیث کے الفاظ میں ان کو علم نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کے لیے فن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وہ چیزیں فن ہیں. زندگی گزارنے کے لیے ایک فن آدمی سیکھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنی زندگی دنیا کی خوشگوار بنا لیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ دین کا علم سیکھ لے تو اس کی دنیا کی زندگی کیسے بھی گزر جائے گی. چاہے مصیبت کا شکار ہو کر گزار لے، چاہے آدمی جو ہے فاقے ہو کر زندگی گزار لے، لیکن آخرت کی زندگی اس کی سنور جاتی ہے. تو اسی کو جو ہے علم کہا جاتا ہے. اور آپ حضرات بھی دیکھے ہوں گے، تمام لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہوگا کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اور اسکول جاتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کو جتنے بھی کتابیں ہیں لے کر جاتے ہیں بچے، تو پیٹھ پر لے کر جاتے ہیں. لیکن مکتب کو جب آتا ہے بچہ تو کتاب کہاں رہتی ہے؟ سامنے سینے پر رہتی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ جو دنیا کا علم ہم سیکھ رہے ہیں وہ پیچھے رہ جائے گا. دین کا علم جو ہم سیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، وہ انسان کے آگے رہ کر انسان کی رہنمائی کرے گا. تو یہ مطلب ہے. تو یہاں جو ہے علم کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کتنا سیکھنا ضروری ہے. اس کے بارے میں ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ بھئی علم کا سیکھنا، دین کا علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. حدیث آگے آئے گی ہمارے سامنے. تو دین کا علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. کتنا علم سیکھنا ہے اس کی ایک حد. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واجبات کا جو علم ہے، ان تمام واجبات کا علم آدمی کو حاصل ہو جائے، یہ جو ہے آدمی کے لیے فرض ہے. واجبات کس کو کہتے ہیں؟ جس لائن میں ہم ہیں اس لائن کا علم ہمیں حاصل ہو جائے. مثال کے اعتبار سے بزنس آدمی کر رہا ہے، بزنس کے مسائل سے واقف ہو جائے. یا پھر آدمی جو ہے بیوپار کر رہا ہے، بیوپار کا جو ہے جتنا علم اس کو ہونا چاہیے وہ تمام علم اس کو حاصل ہو جائے. یا پھر جو ہے کوئی اور کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، تو ملازمت کے جتنا علم ہے اتنا علم سیکھنا اس کے لیے فرض ہے. سنت نہیں، نفل نہیں، فرض ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اگر اس بات میں اگر آپ کو شک ہو تو آپ کسی اور مفتی سے جو ہے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ ہم جس میدان میں ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، اس لائن کا علم سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں. اگر اس طرح سوال کسی مفتی سے آپ کریں گے تو لا محالہ کوئی مفتی جو ہے اس کے اوپر سوچتا نہیں، بغیر سوچے یہی جو ہے فیصلہ دے گا کہ بھئی جس لائن میں آپ ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، اس کا علم سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات ہے، عالم کا بننا اور مفتی کا بننا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ بھئی عالم اور مفتی کا بننا فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ جنازے کی نماز فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. فرض کی 2 قسمیں، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ ہر آدمی پر، ہر مسلمان پر ہر حالت میں وہ چیز کا کرنا فرض ہے. جیسا کہ 5 نمازیں ہیں. ایسا نہیں کہ بھئی 10 آدمی مل کر پڑھ لیے تو پورے گاؤں والے جو ہے محفوظ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہر مسلمان کے اوپر نماز کا وقت آتے ہی نماز فرض ہو جائے گی. فرض عین ہے یہ. اور فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ پورے لوگ اس کو ادا نہیں کرتے. 10 لوگ بھی، 5 لوگ بھی، 3 لوگ بھی، ایک آدمی بھی ادا کر لیا تو پورے لوگوں کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی. جیسا کہ جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. اگر کوئی ایک آدمی بھی جنازے کی نماز پڑھ لیتا ہے
تو پورے لوگوں کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو گئی. کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو پورے گاؤں والے گنہگار ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے عالم کا بننا، مفتی کا بننا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. اگر کسی گاؤں میں کوئی ایک بھی عالم نہیں ہے، کوئی ایک بھی مفتی، کوئی ایک بھی حافظ نہیں ہے، تو پورے گاؤں والے گنہگار ہو جائیں گے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر گاؤں میں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر گاؤں میں ایک حافظ، ایک عالم کا ہونا ضروری ہے. مفتی اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم حافظ اور عالم کا ہونا ضروری ہے. تو اس سے جو ہے ہم ارادہ کریں کہ بھئی ہم جو ہے اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون بنائیں گے؟ ابھی پورا ارادہ کرتے نہیں. ہاں آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے علم کی اور علم والوں کی فضیلتیں بیان ہوں گی. ایسی باتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، اگر اس کو توجہ سے سنیں گے تو ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہوگا کہ بھئی میں بھی جو ہے کیا کروں، میرے بچے کو حافظ عالم بناؤں. یہ ارادہ ہمارے اندر انشاءاللہ پیدا ہوگا. تو یہاں جو ہے پہلے باب میں کوئی بھی حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں لا رہے ہیں، لیکن دوسرے باب جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی مسئلہ کسی عالم سے پوچھے اور وہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائے تو فوراً اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. کام سے فارغ ہونے کے بعد سوال کا جواب دینا ضروری ہے. تو یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علماء کو ایک نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت ہے؟ کہ بھئی تم جس کسی کام میں اگر مشغول ہو جاؤ، کوئی آدمی آ کر آپ سے مسئلہ پوچھے تو آپ کے اوپر فوراً جواب دینا ضروری نہیں، بلکہ آپ کام سے فارغ ہو جاؤ، ہونے کے بعد تسلی سے اس کو جواب دو. لیکن کبھی کبھی جو ہے ضروری ہو جاتا ہے، فوراً جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی حج کے موقع پر حج میں ہے، ارکان حج ادا کر رہا ہے، رمی جمرات کا موقع ہے، یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا موقع ہے. اس وقت کسی آدمی کو کنکریاں مارنے کے تعلق سے کوئی اشکال ہو گیا اور وہاں کوئی عالم موجود ہے، تو یہ آدمی جا کر عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے. تو پوچھنے کے بعد فوراً عالم کو اس وقت اسی میدان میں جواب دینا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت جو ہے بہت ہی مختصر رہتا ہے کنکریاں مارنے کا. اگر وہ وقت نکل گیا اور اس سے ہم یہ کہیں کہ بھئی میں بعد میں جواب دوں گا، تو وہ وقت اگر نکل گیا تو وہ آدمی جو ہے کیا کر لے گا؟ ایک اچھا کام جو ہے بگاڑ دے گا، ایک صحیح کام جس طرح کرنا ہے اس طرح نہیں کر سکے گا. تو ایسے جو ہے ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں. مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ماں باپ جو ہے اس کو آواز دیں کہ بھئی یہ ہمیں جو ہے ضروری ہے، یہ کام جو ہے ضرورت کا ہے، آ جاؤ. اب یہاں جو ہے محدثین فرق کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں اور وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتے، اس حالت میں ہیں، اور ماں باپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ماں باپ آواز لگاتے ہیں تو یہ ایمرجنسی کہلائے گا. اس وقت اپنی نماز کو توڑ کے ماں باپ کی بات کو عمل کرنے کے لیے ماں باپ کی بات پر حاضر ہونا ضروری ہے. نہیں، اگر ایسی ایمرجنسی کا موقع نہیں ہے، ماں باپ تو ہیں اور ان کے اندر اپنا کام خود جو ہے کرنے کی طاقت ہے، کرنے کی جو ہے استطاعت ہے، اور ماں باپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے نماز میں ہے، اس کے باوجود بھی آواز لگا رہے ہیں، تو اس وقت اس کے لیے حکم یہی ہے کہ بھئی نماز مکمل کر لے اور بعد میں جا کر کیا کرے؟ اپنے والدین کی خدمت کرے. تو حالات کے اعتبار سے جو حالت ہمارے سامنے رہے گی اس کے حساب سے ہم جواب دیں گے. تو یہاں جو ہے ایک طریقہ سکھایا گیا، عالم سے کوئی آدمی آ کر مسئلہ پوچھے، اور مفتی کے لیے، یہ تو عالم کی بات یہاں میں آپ سے کر رہا ہوں، لیکن مفتی کے لیے حکم یہ ہے کہ مفتی سے اگر کوئی آدمی فتویٰ پوچھے، اسی طریقے سے قاضی کے پاس آ کر کوئی آدمی کوئی فیصلہ لے کر آئے تو مفتی کو اور قاضی کو بہت ہی احتیاط سے جواب دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ عالم کا جواب جو ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا. عالم کا جو جواب ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں ہے. کتاب کے اندر جو مسئلہ بتایا گیا وہ مسئلہ نقل کر دے گا عالم، لیکن مفتی کا مسئلہ بیان کرنا گویا کہ یہ مطلب ہے کہ اپنے بات کے اوپر اور قرآن حدیث کے بات کے اوپر یہ آدمی مہر لگا رہا ہے. اس لیے کہ وہ چیز اور وہ پوزیشن اس کو حاصل ہے،
اس کو اجازت دی گئی ہے کہ بھئی آپ جو ہے کیا کرو، فیصلہ سناؤ لوگوں کے لیے۔ تو ان دونوں کے لیے اپنے ذہن کے اعتبار سے اور اپنی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے جواب دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی جو ہے مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، نیند کی حالت میں ہے، یعنی سویا نہیں ہے بلکہ نیند آ رہی ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی فتویٰ پوچھنے لگے، کوئی جو ہے فیصلے کے لیے آ جائے، تو مفتی کے لیے اس وقت فتویٰ دینا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ نیند سے فارغ ہو جائے، ہونے کے بعد فتویٰ دے۔ فتویٰ الگ چیز ہے، مسئلہ الگ چیز ہے۔ مسئلہ کسی بھی عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن فتویٰ کس سے پوچھیں گے؟ عالم سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ صرف اور صرف مفتی سے پوچھیں گے۔ تو یہ جو ہے فرق ہے۔ تو حالت جو ہمارے سامنے رہے گی اس کے حساب سے ہم جواب دیں گے۔ تو حضرت یہاں جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قوم کو جو ہے نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ ایک دم ایک اعرابی یعنی ایک دیہات کے رہنے والے ایک صحابی، ان صحابی کا نام حدیث کے اندر مذکور نہیں ہے، اور اسی طریقے سے محدثین بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی ان کا نام ہمیں پتہ نہیں چلا، تو ان کے بارے میں کوئی بات، ان کے نام کے بارے میں کوئی بات بتائی نہیں گئی۔ تو ایک دیہاتی آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، درمیان میں آ کر پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ فقال متی الساعۃ، اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کے بارے میں یہ دیہاتی آدمی کھیڑے والے صحابی آ کر سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی بات مکمل کر لیے۔ درمیان میں صحابہ جو ہے کہنے لگے کہ بھئی ان کی بات اس طرح سوال کرنا اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کو پسند ناپسند کی بات الگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں سنی، اس لیے جواب نہیں دیا۔ تو دو جماعتیں ہو گئی یہاں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو مکمل کر کے پوچھتے ہیں این اراہ السائل عن الساعہ، کہ بھئی وہ سائل یعنی کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو جب یہ الفاظ دہراتے ہیں تو ایک وہ صحابی جو ہے کہتے ہیں قال ہاں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں یہی حاضر ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو تم کیا کرو؟ قیامت کا انتظار کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا دیے، لیکن وہ صحابی جو ہے دیہاتی تھے، کھیڑے والے تھے، تو یہ بات ان کو سمجھ میں، یہ بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے پھر سوال کیا فقال کیف اضاعتها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وحدے پر نااہل کو بٹھا دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ایسا ہونے لگے تو تم کیا کرو؟ قیامت کا انتظار کرو۔ اب یہاں جو ہے اس کے اوپر بھی اگر ہم چاہیں تو کئی باتیں ایسے آ جاتی ہیں جو ضروری ہیں، لیکن بات لمبی نہیں کروں گا، وقت تو مکمل ہو چکا ہے، 1-2 منٹ میں بات جو ہے مکمل کروں گا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وحدے پر ایسے آدمی کو بٹھا دیا جائے جو کہ یہ آدمی اس وحدے کا قابل نہیں ہے، اہل نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اب اپنے جو ہے معاشرے کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں گے تو یہ بات ہمیں صاف ہوتی ہوئی نظر آئے گی، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو، چاہے وہ اپنے جو ہے گھریلو اعتبار سے ہو، چاہے وہ مسجدوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بازاروں کے اعتبار سے ہو، چاہے اپنے محلوں کے اعتبار سے ہو، دفتروں کے اعتبار سے ہو، کسی بھی لائن کے اعتبار سے ہو، سوچیں گے تو ہمیں بات صاف سمجھ میں آئے گی۔ آج زمانہ ایسا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے، پھر بھی اس کو لا کر اس کا بڑا بنا دیتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے حکومت کے تحت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آج حکومت کے نیچے جو ہے بہت سارے لوگوں کو منتری بنایا جاتا ہے اور منسٹری دی جاتی ہے، جس چیز کی اس کو منسٹری دی جا رہی ہے اس چیز کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اس چیز کا علم اس کے پاس نہیں۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر میں یہ بات کہوں تو کچھ بھی جو ہے غلط نہیں ہو سکتا۔ آج جتنی بھی ہماری ملک کی حکومتیں ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ کی حکومتیں ہوں چاہے ملک کی حکومت ہو، تو
جو بھی اسٹیٹ کی حکومت کے نیچے یا پھر جو ہے ملکی حکومت کے نیچے جتنے بھی منسٹرز کام کر رہے ہیں، کوئی بھی منسٹر آج جو ہے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے کہ اس آدمی کو اس لائن کا علم اسے حاصل ہو، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے یہ سب جو ہے ایک طاقت یا پھر جو ہے پیسوں کے زور پر اس طرح جو ہے کام ہوتا جا رہا، اور اسی طریقے سے یہ تو جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کی بات ہے۔ دوسری اگر بات لی جائے یعنی کہ اپنے محلوں کی یا جو ہے اپنے گھروں کی یا پھر جو ہے اپنے دفتروں کی، تو اس میں بھی یہی گڑبڑی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی اس کا اہل نہیں ہے، مثال کے اعتبار سے ایک آدمی کو کیا نوکری دی جا رہی ہے، کیا نوکری کہ بھئی ایک آدمی کو جو ہے IAS کی نوکری دی جا رہی ہے، اس کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے، کیسا آدمی اس کا حق ادا کرے گا؟ IPS کی نوکری کسی کو دی جا رہی ہے، وہ علم اس نے نہیں پڑھا یا پڑھا ہے لیکن اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے اس چیز کو ادا کرنے کا، اس کا حق ادا کرنے کا، تو آدمی کام کیسے کرے گا؟ تو اسی وجہ سے آج جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنے بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ تمام اسی کی وجہ سے۔ آدمی بڑا بنتا ہے، لوگ بڑا بنا دیتے ہیں، لیکن بڑا بننے کے اس کے اندر صلاحیت نہیں رہتی، بڑا بننے کی اس کے اندر وہ استطاعت نہیں رہتی، وہ علم نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے جب وہ ایسا آدمی جو ہے بڑا بن جاتا ہے تو لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قیامت کی نشانی بتائی ہے۔ آگے انشاءاللہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے آئیں گی علم کے اوپر، علم کی فضیلت کے اوپر، اور اسی طریقے سے علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت کے اوپر۔ تو ایمان کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ہماری جو ہے چھوٹ گئیں، ہم نہیں سن سکے، لیکن کم سے کم جو ہے علم کے بارے میں مکمل سننے کی کوشش کریں۔ باب جو ہے بہت لمبا رہے گا اور بہت دنوں تک انشاءاللہ اس کے اوپر حدیثیں آتی رہیں گی، تو بہت ہی کام کی اور بہت ہی اچھی حدیثیں ہمارے سامنے بیان ہوتی رہیں گی علم کے تعلق سے، علم والوں کے تعلق سے۔ تو ہر ساتھی جو ہے ہر مجلس میں آنے کی کوشش کریں، اور آتے آتے جو ہے اپنے دوست احباب کو بھی بلا کر لانے کی کوشش کریں۔ کئی مرتبہ میں یہ بات دہرا چکا ہوں، لیکن اس کے اوپر عمل ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا ہے، تو اس لیے ہر ساتھی فکر کرے، اور ہر ساتھی فکر کر کے جیسا میں آ رہا ہوں ویسا ہمارے اپنے ایک ساتھی کو بھی اگر بلا کر لائیں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور وہ جب آئے گا تو اس کے آنے پر بھی اللہ ہمیں ثواب دیں گے۔ تو اس لیے ہر آدمی جو ہے، ہر ساتھی جو ہے اس کے اوپر فکر مند ہو، اور ہر آدمی ہر مجلس میں اپنے ساتھ جو ہے ایک ساتھی کو بلا کر لانے کی کوشش کرے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔